بالکل ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، بالکل مناسب نہیں ہے، یہ شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس کے اندر اب آپ دیکھیں، یہ وہ بچیاں ہیں یا وہ خواتین ہیں جو مولانا ان کے لیے ایک بزرگ کی مانند ہیں. کوئی نوجوان ایک بالکل 30 سال کی عمر میں نہیں مولانا. اور وہ ٹک ٹاکر بغیرت قسم کی، جس کو غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کے گھر والے اس کی عزت نہیں کرتے، یہ ہم پہ بات کرے گی. تم نے سوشل میڈیا پر مردوں کو ان کی اوقات یاد دلوانے والی ڈاکٹر نبیہہ جب خود پر آئی تو یہ تڑپ اٹھی. مولانا طارق جمیل کے گھر جیسے ہی ڈاکٹر نبیہہ کی شادی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی یہ واپس اپنے گھر آتی ہے، پھر مولانا صاحب پر اتنے گھنونے الزام لگانا شروع کر دیتی ہے. لیکن کب تک کوئی بھی وہ الزام نہیں سننا چاہتا، کیونکہ وہ ایک معتبر حیثیت ہے. جب کسی کی نیک دامنی کو برا بھلا کہا جائے، پھر ان کی فیملی میں بہت سے ممبرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کوئی بھی اپنے باپ یا رشتہ دار کے خلاف بات بھی نہیں سنتا. ایسے عورتوں کو حقوق دلوانے والی یہ عورت ڈاکٹر نبیہہ منہ دکھانے اور منہ چھپانے کے قابل بھی نہیں رہی. ڈاکٹر نبیہہ کی وہ کنٹروورسی جو آپ کو ابھی تک نہیں بتائی گئی. اس کے علاوہ ڈاکٹر نبیہہ آخر کون ہے، کہاں سے آئی ہیں اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ نے پہلے کتنی شادیاں کی اور اب یہ کتنی شادی کی ہوئی ہے. اگر انہوں نے پہلے بھی شادیاں کی ہوئی ہیں تو پہلے شوہر کہاں ہے؟ کیا یہ بھی صرف کیمرے کے پیچھے بدل جاتی ہیں، لیکن جب بھی کیمرے کے سامنے آتی ہیں پھر ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. بہت سی ایسی باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گی. جو کہ 40 تولے، 1.5 کروڑ یا 1 لاکھ کی کنٹروورسی سامنے آ رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی آپ کو حیران کرنے والی ہے. ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ اگلی ویڈیو کبھی بھی مس نہ کر پاؤ. تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈاکٹر نبیہہ کی بایوگرافی کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمیں پہلے یہ پتا چلے کہ یہ ہے کون اور ان کی کتنی بڑی فیملی ہے، یہ کس فیملی سے بلونگ کرتی ہے. ڈاکٹر نبیہہ 22 مئی 1993 کو پشاور میں پیدا ہوئی اور 1993 کے لحاظ سے ابھی کے وقت میں ان کی ایج 32 ایئرز ہے. پشاور میں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پٹھان قبیلے سے بلونگ کرتی ہے، یعنی کہ یہ پٹھان ہے. اگر ڈاکٹر نبیہہ کے والد کے بارے میں دیکھا جائے تو ڈاکٹر نبیہہ کے والد کا نام محمد اسلم علی خان ہے. ناظرین، ڈاکٹر نبیہہ کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام ہے زہیب خان. ڈاکٹر نبیہہ کی ریئل کنٹروورسی کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ ڈاکٹر نبیہہ کی پہلے بھی ایک شادی ہو چکی ہے. ڈاکٹر نبیہہ کی پہلے شادی ہوئی تھی اور وہ ڈاکٹر نبیہہ کی ارینج میرج تھی، لیکن آج سے 4 سال پہلے ڈاکٹر نبیہہ کا وہ شوہر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا. اس سے ڈاکٹر نبیہہ کا ایک پیارا سا بیٹا بھی ہے. یعنی کہ اگر کہا جائے کہ اپنے دوسرے شوہر کو انہوں نے بیٹا گفٹ کیا ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر نبیہہ کا کہنا ہے کہ 4 سال ہو گئے ہیں میرے شوہر کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، لیکن اب میں چاہتی تھی کہ میری زندگی میں کوئی دوسرا ہم سفر ضرور آنا چاہیے اور یہ گناہ بھی نہیں ہے اور میرے بیٹے کو بھی ایک باپ کا سایہ مل جائے گا. لیکن پھر ڈاکٹر نبیہہ نے حارث کھوکھر جو کہ کھوکھر فیملی سے بلونگ کرتا ہے، حارث کھوکھر کے ساتھ ریلیشن کیا اور یہ ان کی لو میرج تھی. ڈاکٹر نبیہہ اور حارث کھوکھر 1-2 سال سے نہیں بلکہ 6 سال سے مسلسل یہ ریلیشن میں تھی. آخرکار ڈاکٹر نبیہہ اور حارث کھوکھر کی شادی ہوگی مولانا طارق جمیل کے ہاں. لیکن مولانا طارق جمیل کے ہاں یہ شادی کیوں ہوئی یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے، میں آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن جیسے ہی ان کی شادی ہوتی ہے تو دڑا دڑ انٹرویوز والے بہت سے چینلز والے پہنچ جاتے ہیں، بہت سی ویڈیوز ان کے خلاف بھی بنائی جاتی ہیں، بہت سی ویڈیوز ان کے حق میں بھی بنائی جاتی ہیں. لیکن جیسے ہی یہ انٹرویوز کے لیے MYK نیوز والی ایک ہوسٹ ہے سے ان کا انٹرویو لیتی ہے تو باتوں باتوں میں ان کا جو سیٹ ہے اس کے بارے میں بات چیت ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ 40 تولے کا ہے، یعنی کہ یہ خود بتاتی ہے، پہلے کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہ 25 تولے کا ہے، لیکن یہ خود ہی بتاتی ہے کہ نہیں بھائی یہ 40 تولے کا ہے اور یہ 2 کروڑ کا سیٹ بنتا ہے. یعنی کہ 2 کروڑ ایک عام بات نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی مولانا طارق جمیل حق مہر کے لیے بولتا ہے تو 1 لاکھ روپیہ حق مہر لگوا دیا جاتا ہے. یہ تو ایک مناسب بات ہے، لیکن اتنا مہنگا سیٹ وہ بھی دنیا کے سامنے آنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جتنا مہنگا سیٹ لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دنیا کو دکھانا یہ ایک کم ظرفی کی نشانی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ کا آپ کو پردے کا پتا ہوگا کہ یہ کتنا پردہ کرتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل ایک عظیم شخص جنہیں دنیا جانتی ہو اور اتنا زیادہ پرہیزگار آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. بہت زیادہ پرہیزگار ہے، یہ میں نہیں یہ دنیا کہتی ہے. لیکن انہوں نے ڈاکٹر نبیہہ جو کہ پردہ بھی نہیں کرتی اور میک اپ اتنا زیادہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو ہی دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کس حلیے میں میرے پاس آئی ہے اور کس حلیے میں ان کی میں شادی کرواؤں. یہ سب باتیں تو ایک طرف رہ گئی، لیکن دوسری یہ بات ایک طرف رہ گئی کہ 6 سال سے ریلیشن شپ میں تھی یہ حارث کھوکھر کے ساتھ. اور آپ کیا اس کی گارنٹی دے سکتے ہو کہ 6 سال یہ ریلیشن میں رہی ہے اور 6 سال میں ان کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا؟ کیونکہ یہ ایسی بہت سی باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں. پھر کہتی ہیں
कि आप सोशल मीडिया पर मुझे बहुत ज्यादा जलील कर रहे हो, लेकिन भाई जलील करने का मौका तुम खुद ही देती हो, फिर जलील ही होना है। लोगों को, मर्दों को उनकी औकात याद दिलाती हो, औरतों के खिलाफ तुम बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करती हो, फिर अपनी बारी जब आई है चीखें निकालना शुरू कर दी हैं तुमने। और आप अगर देखेंगे तो ये वेल एजुकेटेड भी है, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपने टिकटॉक पर, यूट्यूब पर इनकी बहुत सी वीडियोस भी देखी होंगी। इससे पहले भी इनको कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा है। जैसे ही फ्लड आया था तो एक पूरी की पूरी सोसाइटी ही पानी का शिकार हो गई थी, जिसमें इसका यानी कि डॉक्टर नबीहा का भी घर था और इसने कहा था ये मेरा अपना घर है। यानी कि बहुत सी ऐसी बातें सोशल मीडिया पर आकर की थी, लेकिन बाद में ये सब बातें झूठ साबित हुई। यानी कि अगर आप कहें कि ये एक किस्म की झूठी है, किसी भी इसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही जब इन्होंने कहा कि ये 40 तोले का मेरा सोने का सेट है, लेकिन इस पर भी यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी आर्टिफिशियल हो सकता है। क्योंकि जब इंसान को, औरत हो मर्द हो, उसको झूठ बोलने की आदत पड़ जाए, झूठ बोलने की लत लग जाए, फिर वो सच्चाई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, सच्चाई का सामना ही नहीं कर सकता। तो डॉक्टर नबिया उन्हीं औरतों में से एक हैं, क्योंकि ना खुद सच बोलती हैं और ना ही इनकी कोई भी बात पर यकीन करने को तैयार है। कोई भी इनकी बात पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं भाई। टिकटॉक पर बहुत सी ऐसी बातें करती हैं और इंसान को फील होता है कि पता नहीं ये कितनी सच्ची है और ये कितना मोटिवेट करती है। लोग इनकी वीडियो सुनना पसंद करने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कुछ बातें सोशल मीडिया पर ये ऐसे करती हैं जैसे ये बहुत सीधी सादी है, बहुत टैलेंटेड है, वेल एजुकेटेड है। एजुकेटेड तो है, लेकिन इसके पीछे का नकाब ये है कि ये कोई भी बात सच बताती ही नहीं है। अगर आपको नहीं यकीन आता तो फ्लड वाली जो कंट्रोवर्सी इनकी आई थी उनको आप मद्देनजर रखकर देख सकते हो, फिर आपको बखूबी पता चल जाएगा कि ये औरत कौन है और आप इसे क्या समझते रहे। लेकिन फिर भी नाज़रीन, आप इनके हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।